مشکات شریف باب الوتر الفصل الاول بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة اللیل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى متفق علیہ۔ اس سے پہلے باب القصد فی العمل کے متعلق آپ مکمل سماعت فرما چکے کہ عمل میں میانہ روی، خواہ وہ دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا، میانہ روی کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پسند کیے۔ اس کے بعد آج باب الوتر۔ آپ حضرات نے اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے کہ عربی میں وتر کا معنی ہوتا ہے طاق، جیسے جفت طاق ہوتا ہے نا، اگر جوڑا ہے تو جفت، جوڑا نہیں تو طاق، تو وتر کا معنی ہے طاق۔ اور اصطلاح شرع میں وتر مشہور ہے رات کی نماز، یعنی عشاء کے بعد جو نماز لازمی پڑھی جاتی ہے اس کو وتر کہتے ہیں۔ عشاء کے بعد والی نماز کو وتر کہتے ہیں۔ پھر یہ بھی آپ نے پہلے ہی سے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ وتر سنت ہے یا واجب ہے۔ تو اس میں ائمہ اربعہ جو بڑے چار امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، ان ائمہ میں اختلاف ہے۔ سب سے پہلے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ فرماتے ہیں کہ وتر کی نماز واجب ہے۔ امام شافعی اور امام یوسف، یہ امام یوسف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں، امام شافعی اور امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز سنت ہے۔ دلائل اپنے اپنے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ تعداد وتر میں بھی ائمہ کا اختلاف ہے کہ وتر کی رکعات کتنی ہیں۔ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جس کے میں آپ ہم سب مقلد ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وتروں کی تعداد 3 ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں 3 رکعت۔ اور باقی ائمہ یعنی جمہور ائمہ کے نزدیک وتر کی تعداد 1 ہے، 1 رکعت ہے۔ ٹھیک ہے، اب مسئلہ اس طریقے سے سمجھ میں آئے گا کہ یہ جمہور ائمہ جو ہیں، باقی ائمہ یہ کہتے ہیں 1 ہے، لیکن وہ بھی 1 رکعت پڑھنے کو مکروہ گردانتے ہیں کہ 1 رکعت تو ہے ہی نہیں کوئی نماز، تو 1 رکعت کوئی پڑھے تو وہ مکروہ۔ وہ کہتے ہیں پہلے 2 رکعتیں پڑھ لی جائیں، سلام پھیر لیا جائے، پھر کھڑے ہو کے 1 رکعت پھیر کے پھر سلام پھیر دیا جائے، یعنی ہیں 3 ہی رکعت لیکن 2 سلاموں کے ساتھ، ہیں 3 ہی رکعت۔ تو پتہ چلا کہ جمہور ائمہ کے نزدیک بھی وتر کی 3 رکعت ہیں لیکن 2 سلاموں کے ساتھ۔ اور احناف کے نزدیک فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 3 رکعت 1 سلام کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے۔ اب اس کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی
तमाम मुसलमानों को बताना भी चाहिए, आना भी चाहिए कि वितर की नमाज भी जैसे फ़र्ज़ नमाज हम पढ़ते हैं इसी तरह वितर की नमाज भी है। 3 रकात नमाज वितर वाजिब। ठीक जी। फ़र्क ये है कि आप जब फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं तो उसकी पहली 2 रकतों में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाते हैं और अगली जो 2 रकात होती हैं उनमें सूरत नहीं मिलाई जाती, लेकिन वितर में तीसरी रकत में भी सूरत मिलाई जाएगी और सूरत मिलाने के बाद फिर दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैक व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुक व नखलउ व नत्रुक मन यफजुरुक अल्लाहुम्मा इय्याक नअबुदु व लक नुसल्ली व नसजुदु इलैका व इलैका नसअ व नहफिदु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल कुफ़ारी मुल्हिक़। 14 वाव इसमें आनी चाहिए। हाँ जी, तो ये 14 वाव वाली दुआ है, इसका माना भी आना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, ए अल्लाह हम तुझ ही से मदद मांगते हैं, व नस्तगफिरुका और तुझ ही से बख्शिश तलब करते हैं, व नस्तगफिरुका व अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका और तुझ ही पर हम ईमान लाते हैं, व नतवक्कलु अलैक और तुझ ही पर हम भरोसा करते हैं। ये ऐसी है, इसकी तशरीह हमने की थी जुम्मों में जब हमने नमाज का तर्जमा वो किया था, अच्छी तरह तशरीह भी की थी। तो इसमें भी असल में जो मामला है, ये जो दुआ हम पढ़ते हैं ना जिसको दुआ के नूत कहते हैं, दुआ कुनूत, ये जो दुआ कुनूत है इसमें भी अल्लाह के साथ हम आहद कर रहे हैं कि ए अल्लाह हमारा तेरे साथ आहद है, ये काम हमने करने हैं। अब इसमें भी देखो, अब तौहीद से कहाँ बचेगा आदमी। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, अल्लाह हम तुझ ही से मदद मांगते हैं, तेरे सिवा नहीं मांगते, और तुझ ही से बख्शिश तलब करते हैं। व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका, तुझ ही पर ईमान रखते हैं। व नतवक्कलु अलैका, और भरोसा हमारा सिर्फ तुझ पर है, तुझ ही पर भरोसा करते हैं, किसी और पे हमारा भरोसा उम्मीद यकीन नहीं, अल्लाह के माँ सिवा। हाँ जी, तो व नतवक्कलु अलैक व नुस्नी अलैकल खैर, और हम तेरी बहुत अच्छी तारीफ़ करते हैं। हाँ जी, अल्लाह की तारीफ़ें, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व जितना भी आप अल्लाह की, या अल्लाह तू खालिक है, तू मालिक है, तू राज़िक है, या अल्लाह तेरी बहुत अच्छी तारीफ़ें करते हैं, क्योंकि तारीफ़ों के लायक तू ही है। व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका, ए अल्लाह हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, वला नकफुरुका, और तेरी नाशुक्री नहीं करते। और आज क्या हो रहा है, और उस दिन भी मैंने बताया था, शुक्र का माना ये नहीं है कि हम कहें शुक्र 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 अदा हो जाए। वह शुक्र का माना ये है कि अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, नबी की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, ये शुक्र है। बैठा आदमी नमाज ही नहीं पढ़ रहा है, शुक्र शुक्र। सबसे पहला शुक्र तो ये, या अल्लाह तूने मुझे सेहत दी है, 2 पाँव दिए, 2 हाथ दिए, आंखें दी है, ज़बान दी है, सबसे पहले ये मैं तेरी इबादत करूं। हाँ जी, और अल्लाह के हुक्म को न माने और क्या शुक्र है, ये शुक्र नहीं। हाँ जी, व नशकुरुका वला नकफुरुका, तेरी नाशुक्री नहीं करते, तेरी नाफरमानी नहीं करनी है फिर। हाँ जी, वला नशकुरुका। अच्छा जी, व नखलाओ, और खुला जुदा होते हैं। खुला भी किस लिए होता है, नखलाओ। अक्सर लोग ये माना भूल जाते हैं ना, तो ये जो खुला होता है मियाँ बीवी के दरमियान, तो उसका भी यही माना है ना, जुदा। हाँ जी, वो इंशाल्लाह अपनी जगह पे आएगा खुला की तफसील। तो यहाँ पे व नखलाओ, या अल्लाह हम जुदा होते हैं, व नत्रुको, और हम छोड़ते हैं। किसको छोड़ते हो, मन यफजुरुक, जो तेरा नाफरमान हो, अल्लाह की नहीं मानता है, फिर उसके साथ उसी तरह का लेन देन, उसी तरह का सारा हिसाब किताब नहीं। भाई अल्लाह के नाफरमान, उसको हम छोड़ते हैं, अल्लाह के साथ हम वादा कर रहे हैं
یا اللہ ہم جدا ہوتے ہیں، یا اللہ ہم چھوڑتے ہیں من یفجرک، اس کو جو تیرا نافرمان ہو۔ اللہم ایاک نعبد، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی، اور اے اللہ ہم خاص تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں، ونسجد، اور خاص تیرے ہی لیے سجدہ کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں، ونسجد، والیک نسعی، اور ہم تیرے طرف دوڑتے ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پھر ہم اور غیروں کے در کو نہیں دیکھتے، یا اللہ ہم تیری طرف دوڑتے ہیں۔ اور کہاں دوڑتے ہیں؟ مسجد آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں، ہاں جی، اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہماری اس مشکل کو حل کر دے، یا اللہ میری اس حاجت کو پورا کر دے، تو مشکل کشا، تو حاجت روا، وَإِلَيْكَ نَسْعَى۔ تو یہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں جب کوئی مشکل مصیبت آتی ہے ہم تیری طرف دوڑتے ہیں، اوروں کی طرف نہیں۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے تو اور در پکڑے ہوئے ہیں، یہ بھی ہیں کرنیاں بھرنیاں والے، یہ بھی خالی جھولیاں بھر دیتے ہیں، یہ بھی مشکل کشا ہیں، یہ بھی حاجت روا ہیں، ان کو پکارو، ہاں جی۔ تو ہم اس طرف، اگر ادھر سے بھی کوئی قرآن حدیث کے قریب ہے، اس نے قرآن حدیث کو تھوڑا بہت سمجھا ہے، تو وہ بچ جائے گا کہ بھائی غیر اللہ کی پکار نہیں ہے، تو پھر وہ تعویذ والے بابوں کو ڈھونڈے گا۔ کون سب سے بہتر تعویذ والا ہے؟ ایسا تعویذ والا جس کا تعویذ پتھر پہ لکیر ہو۔ اور اب تو یہ بھی سننے میں بات آ رہی ہے کہ باقاعدہ ایسے تعویذ والے بیٹھے ہیں جو گارنٹی کے ساتھ کہتے ہیں، بولتے ہیں ہم آپ کو گارنٹی دیں گے، آپ کا کام نہ ہو تو اپنے پیسے واپس۔ بھائی گارنٹی تم اللہ سے ہو کے آئے ہو، کیسے گارنٹی؟ اللہ معافی دے، گمراہی کی حد ہے، حد۔ تو پھر ہم ایسے تعویذ والوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی ایسا تعویذ مل جائے، اور خدا کے بندے نہیں ہے کوئی تعویذ۔ آپ صحابہ کی زندگی کے دیکھو، کون سے صحابی، ان پہ کیا دنیا میں وہ نہیں رہتے تھے؟ کیا ان پہ مشکلات نہیں آئیں؟ کیا ان کی حاجتیں ضرورتیں نہیں تھیں؟ وہ کس سے مانگتے تھے؟ وہ کون سے تعویذ والوں کے پاس گئے؟ یا صحابہ میں کون تھا جو تعویذ کے لیے بیٹھا ہوا تھا؟ کیا میں تمہیں تعویذ دیتا ہوں گارنٹی والا، تمہارا کام ہوگا، ہاں جی۔ تو پھر حساب کتاب البتہ مشکل۔ تو یہاں پہ ہم دعائے قنوت کے اندر اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں، وَإِلَيْكَ نَسْعَى، اے اللہ جب کوئی مشکل کوئی مصیبت آتی ہے ہم تیری طرف دوڑتے ہیں۔ اور اللہ سے مانگ کے تو دیکھو، بار بار یہی ہم آواز لگا رہے ہیں، در مسلمان کے لیے ایک ہی ہے اور کوئی نہیں، اور اللہ کے ماں سوا جب دوسرے دروں کی ٹھوکریں کھائے گا اللہ پاک اس کو در پدر کر دے گا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں، پھر اللہ اسی کے حوالے کر دیتا ہے، بھائی جس پہ تیرا یقین ہے، جس پہ تجھے امید ہے، تو جاؤ پھر اسی سے لے۔ پھر اللہ پاک اس کی توجہ اس سے ہٹ جاتی ہے۔ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِظُ، ہاں جی۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَنَحْفِظُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، اے اللہ ہم تیری طرف تیزی کے ساتھ مستعد ہوتے ہیں، دوڑتے ہیں، پہنچتے ہیں۔ وَنَحْفِظُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، اور ہم امید رکھتے ہیں تیری رحمت کی۔ اگر کوئی اور ہوتے تو اللہ یہاں کہتا نا وہ بھی ہے، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، اے اللہ ہم امید رکھتے ہیں، ہمیں اور کسی سے امید نہیں، صرف اللہ کے در سے امید ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں تیری رحمت کی، ہاں جی، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ، اور ہم ڈرتے ہیں یا اللہ تیرے عذاب سے۔ اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ اکبر، ہاں جی، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، ہاں جی، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ہاں جی۔ تو یا اللہ وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ، ہم ڈرتے ہیں تیرے عذاب سے، وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ، بے شک تیرا عذاب بالکفار ملحق، کفار کو ملنے والا ہے، جو منکر ہیں ان کو مل کے رہے گا۔ یہاں اگر آپ کو نظر نہ آیا تو قیامت میں آپ دیکھ لو گے، ہاں جی۔ ہم نے وہاں پہ کتنی مرتبہ بیان میں آپ کو بتا دیا ہے کہ جنت والے جہنم والے ان کا آپس میں جو مکالمہ ہے، قرآن کی آیتوں سے کئی بار آپ کو ہم سنا چکے کہ جنتی پوچھیں گے بھائی کیا وجہ تھی، کون سے جرم تم نے کیے، وہ کس جرم کی پاداش میں آج یہ جہنم کی آگ میں پڑے ہو؟ تو پھر وہ وہاں پہ بتائیں گے کہ بھائی ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم یہ نہیں کیا کرتے تھے، ہم نیک لوگوں پہ ہنسا کرتے تھے، ہم اوروں کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے تھے۔ تو وہ وہاں پہ خود اپنے اوپر اقرار کریں گے کہ بھائی ہم دنیا میں نہیں مانتے تھے اللہ کی۔
تو یہ کتنی بہترین ترجمہ اور کتنا، اب یہ انسان کے ذہن میں ہو اور یہ جب پڑھے تو نماز کا مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ دعا بھی پڑھ لے آدمی تو نور علی نور ہے۔ یہ دعا پوری کی، اللہم انا نستعینک و نستغفرک، یہ پوری کر کے اس کے بعد اگر یہ دعا بھی پڑھ لے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فانک تقضی علیک بانہ لا یذل من وعلیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت۔ یہ دعا ہے، یہ بھی پڑھنی چاہیے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت فرما ان لوگوں کے ساتھ جن کو تو نے ہدایت دی۔ کیسے پیارے پیارے الفاظ ہیں۔ ہاں ہدایت، کیونکہ دنیا میں سب سے قیمتی خزانہ اللہ کا وہ ہدایت ہے۔ اے اللہ مجھے ہدایت دے، اللہم اہدنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے، فی من ہدیت، ان لوگوں کے ساتھ جن کو تو نے ہدایت دی، وعافنی فی من عافیت، اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما ان لوگوں کے ساتھ جن کو تو نے عافیت بخشی، وتولنی فی من تولیت، اے اللہ مجھ سے محبت فرما ان لوگوں کے ساتھ جن سے تو محبت کرتا ہے، وبارک لی فیما اعطیت، اور برکت عطا فرما ان چیزوں میں، فی من اعطیت، جو تو نے مجھے عطا کی ہیں۔ تو اب اللہ نے تو بہت کچھ عطا کیا، اس میں مزید برکت عطا فرما۔ تو پتہ چلا برکتیں دینے والا بھی صرف اللہ ہے۔ وقنا شر ما قضیت، یا اللہ اور ہر شر سے مجھے بچا، وہ شر جو میرا مقدر ہو چکا ہے، وہ شر جو میرا، اب شر مقدر جس کا ہو چکا ہے اس سے اللہ بچا سکتا ہے نا، تو اللہ سے دعا کی جائے۔ فَإِنَّكَ تَقْضِي عَلَيْكَ، بے شک تو ہی ہے جو ان معاملات کو کر سکتا ہے، بِأَنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَعَلَيْتَ، یا اللہ کبھی بھی ذلیل اور رسوا نہیں ہو سکتا وہ شخص جس سے تو محبت کرے، وہ کبھی بھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوگا۔ وَلَا يَعُذُّ مَنْ عَادَيْتَ، اور کبھی بھی عزت نہیں پا سکتا وہ شخص جو تیرا دشمن ہو، جس سے تو دشمنی کرے، وہ کبھی بھی عزت نہیں پا سکتا۔ فرمایا تبارکا، برکتوں والا ہے تو، ربنا، اے ہمارے رب، وتعالیت، اور تو ہی ہے بلند و بالا، اور تو ہی ہے بلند و بالا۔ تو یہ بھی اگر ساتھ دعا کو یاد کر کے پڑھ لے تو نور علی نور۔ تو سب سے پہلی فصل جو حدیث ہم نے پڑھی اس کا ترجمہ فرمایا، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز دو دو ہیں، دو دو رکعتیں۔ رات کی نماز جب بھی نوافل آپ رات کو پڑھنا چاہیں تو دو دو رکعت کر کے پڑھیں، مثنا مثنا۔ فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، اور جب خوف ہو تم میں سے کسی ایک کو صبح ہو جانے کا، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں رات کو تہجد کی اور خطرہ خوف ہو گیا کسی ایک کو کہ بھائی صبح طلوع ہونے والی ہے، صبح صادق شروع ہونے والا ہے، فرمایا صلی رکعۃ واحدہ، پس وہ پڑھ لے ایک اور رکعت، توتر لہ ما قد صلی، تو ساری رکعت جو اس نے پہلے پڑھی ہے وہ ساری کی ساری وطر ہو جائیں گی، وہ ساری کی ساری کیا ہو جائیں گی؟ وطر، یعنی طاق ہو جائیں گی۔ کیا ہو جائیں گی؟ طاق۔ متفق علیہ، بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ متفق علیہ، جو حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہو اس کو متفق علیہ کہتے ہیں، کہ دونوں کا اس میں مسلم، امام بخاری دونوں کا اتفاق ہے۔ تو اب یہ وہ حدیث ہے جس سے ائمہ جمہور کو یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے اس سے استدلال کیا کہ وطر کی ایک رکعت ہے۔ وطر کی کتنی؟ ایک رکعت ہے، کہ اس پہ فرمایا صلی رکعۃ واحدہ، کہ وہ پڑھ لے ایک رکعت۔ ہاں جی، تو اب یہاں پہ ایک رکعت ہے،
اور اسی سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے۔ لیکن آپ نے اس حدیث کو اس طریقے سے سمجھیں گے کہ اس حدیث کے دو جز ہیں۔ پہلے جز کے اندر یہ بتایا مسنا مسنا، کہ آپ نے صلاۃ اللیل مسنا مسنا، رات کو جب بھی نماز پڑھیں تو 4 رکعت اکٹھی نہ پڑھیں بلکہ 2 پڑھنا، یہ مستحب ہے۔ 4 بھی کوئی پڑھ لے ہو جاتی ہے، لیکن سنت آپ علیہ السلام کی یہ ہے کہ رات کی نماز 2 پڑھنی ہے۔ ایک جز یہ ہے۔ اور دوسرا جز اس حدیث کا یہ ہے کہ اگر کسی کو صبح صادق کے طلوع ہونے کا خوف خطرہ محسوس ہو تو وہ آخری جو 2 رکعتیں پڑھی ہیں اس کے ساتھ 1 رکعت اور ملا لے، تو یہ بن جائے گی 3 رکعت، اور یہ ہو جائیں گی ساری کی ساری طاق۔ اب اس حدیث میں کہیں بھی آپ دیکھیں یہ بات نہیں ہے کہ 1 رکعت ہے وتر کی، یہ بھی ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ وتر 1 رکعت الگ کر کے پڑھی جائے اور 2 سلاموں کے ساتھ پڑھی جائے، 2 سلاموں کا تذکرہ بھی نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ جس کو خوف ہو جائے کہ بھائی صبح صادق طلوع ہو رہی ہے، اب 3 وتر پڑھنے کا وقت میرے پاس نہیں ہے، تو وہ 2 نفل پڑے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ 1 رکعت اور ملا لے، تو یہ 3 وتر بن جائیں گے۔ یہ 3 کیا بن جائیں گے؟ وتر بن جائیں گے۔ تو ان کا استدلال کرنا اس حدیث سے درست نہیں ہے۔ اور 3 رکعت آپ کو معلوم ہے، اس پر تو بہت بڑے دلائل ہیں، بڑے بڑے کبار صحابہ تمام کے تمام وہ یہی 3 رکعتوں کے قائل ہیں۔ کتنے کے؟ 3 رکعتوں کے۔ ان بڑے بڑے کبار صحابہ میں فاروق اعظم، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی 3 رکعتوں کے ہی قائل تھے۔ اسی طریقے سے اماں عائشہ جو بہت بڑی عالمہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی 3 رکعتوں کے قائل تھی۔ اسی طریقے سے ابن عباس، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے بڑے بڑے صحابہ وہ 3 رکعتوں کے قائل تھے۔ اور اسی طریقے سے احادیث میں وہ بھی موجود ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وتر کی 3 رکعتوں کے اندر کون کون سی صورتیں پڑھتے تھے۔ ہر رکعت کے اندر 3 صورتوں کا ذکر ہے، ہر رکعت کے اندر 3 صورتوں کا ذکر ہے، موجود ہے کہ آپ علیہ السلام پہلی رکعت میں یہ 3 صورتیں پڑھتے، دوسری رکعت میں یہ والی صورتیں پڑھتے، تیسری رکعت میں یہ والی صورتیں پڑھتے۔ سورہ تکاثر، سورہ قدر، سورہ زلزال یہ پہلی رکعت میں پڑھتے، سورہ عصر، سورہ نصر اور سورہ کوثر دوسری رکعت میں، اسی طرح تیسری رکعت میں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ علیہ السلام کی وتر، تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ